کچھ لوگ تو تیجے دسموں میں بھی بوٹیاں تلاش کرتے، ٹانگ مانگتے بریانی میں. اس کے گھر کا گھروا ہو گیا، بیچارہ دوائیوں میں لٹ گیا، مرنے والا مر گیا، اس کی جو ہے میت کا جو کھانا بنا اس میں بھی بوٹیاں تلاش کر رہے ہیں. مردے کے انتقال کی خوشی میں بریانی چل رہی ہے. بریانی مرنے والا تو چلا گیا لیکن یہ بریانی اڑا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ بیان فرما رہا تھا، حضرت عبد المطلب نے بیان فرمایا، اے بات جاؤ 3 دن کے بعد تمہارے گھر میں بارات آئے گی. سبحان اللہ. بارات میں کتنے آدمی گئے؟ 5. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ کے بھی حسن کا جواب نہیں تھا اور حضرت عبداللہ کے حسن کا بھی جواب نہیں تھا. سبحان اللہ. ماں بھی لا جواب، باپ بھی لا جواب. نہ باپ کا جواب ہے نہ باپ کا جواب ہے. اے مسلمانوں، تو ان دونوں سے مل کر جو پیدا ہو اس کا جواب کوئی کہاں سے لا سکتا؟ نہیں لا سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند و بالا، سرکار کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان حضرت عبداللہ کا تو مقام بہت بلند و بالا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ حضرت آمنہ کا مقام بہت بلند و بالا. اے مسلمانوں، حضرت عبداللہ سمعی کے نواسے حضرت عبدالقادر جیلانی، ان کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ سمعی. اور حضور غوث اعظم کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ شیخ ابو صالح. اللہ اکبر. ان کا بھی جواب نہیں. حضرت ابو صالح کا روزہ تھا، ابو صالح کو بھوکے تھے لیکن جب بھوکے تھے نفس نے اس بات پر ابھارا کہ اب بھوک کیسے ختم کی جائے، اب پیاس کیسے دور کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بھوک کی شدت بڑھتی رہی، برداشت سے بات باہر ہو گئی. تب کیا دیکھا کہ دریا میں ایک سیب کٹ کر کے آ رہا ہے. نفس چاہتا تھا، نفس نے یہ بات پر ابھارا کہ اٹھا کر کے کھا لے. لیکن جب دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اے ابو صالح، تو نے اجازت کے بغیر اس مالک کا سیب اٹھا کر کے کھا لیا. اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھ سے سوال کر لیا کہ تو نے بغیر اجازت کے اس کا سیب اٹھا کر کے کھایا تو اے عبداللہ، اے ابو صالح، تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھے حضرت ابو صالح، سیب اٹھا کر کے کھایا تھا. دل کے اندر یہ خیال آیا تھا، یار ہوگا کیا، میں نے کھا تو لیا، کہیں ایسا نہیں بروز قیامت اس سیب کی وجہ سے گرفتاری ہو جائے. اور آج کے دور میں تو اگر مونگ پھلی خریدنا چلا جائے تو تولنے سے پہلے کئی میں ہاتھ نکال دے. یہ بات ہے نا کہ بھئی کتنے کو دی ہے، جب تک باتیں ہوگی کہ صاحب اتنے کو دی ہے یا اتنی دینی ہے، کئی میں کو نکال دیا ہاتھ. یہی ہے نا. کھانے کے بعد میں کہتا ہے پھر تول دو اتنی. اگر اجازت دے دیے تو جائز ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں پوچھو ان سے. لیکن اگر اجازت نہیں دی ہے نا تو جائز نہیں ہے. جائز مت کھایا کرو کسی کی چیز بغیر اجازت. ہو سکتا ہے آپ کو اس سے سبق مل جائے. کھا لیا تھا ابو صالح نے سیب، لیکن دل کے اندر یہ خیال آیا، اے ابو صالح، تو نے سیب کو اٹھا کر بغیر اجازت کے تناول فرما لیا، کھا لیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. دل کے اندر یہی خیال، یہی تمنا، یہ آرزو تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہی سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت میں اسی سیب کے کھانے کی وجہ سے گرفتار ہو جاؤں عذاب الہی میں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی تمنا کو لیے ہوئے دریا کے کنارے چلتے رہے، سفر طے فرماتے رہے. لیکن ایک باغ آیا کہ جس باغ کے درخت کی ٹہنیاں دریا میں لٹک رہی تھی. گئے اور جانے کے بعد باغ کے مالک کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد یہ فرمایا، اے باغ کے مالک، میں نے تمہارے باغ کا سیب جو دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا اور میں نے تمہاری اجازت کے بغیر اس کو اٹھا کر کے کھا لیا. تمہاری اجازت کے بغیر اٹھا کر کے کھا لیا. اب اس کے بدلے میں آپ جو مجھے سزا دینا چاہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دو. حضرت شیخ عبداللہ سمعی نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. سبحان اللہ. جن کی پیشانی میں عبادت کی چمک تھی، جن کی پیشانی میں سجدوں کی چمک نظر آ رہی تھی، جن کی پیشانی میں اللہ رب العزت کا خاص نور نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ.
عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں گئے. کون؟ ابو صالح. گئے ہو جانے کے بعد اپنے اس غلطی کی معافی طلبی کرنے کے لیے گئے. اے اللہ کے نیک بندے مجھے معاف فرما دے جو میں نے یہ سیب کھایا. تب حضرت شیخ ابو صالح سے حضرت عبداللہ سمئی نے بیان فرمایا اے نوجوان تم نے میرے باغ کا سیب اٹھا کر کے کھایا, میں تبھی معاف کروں گا جبکہ تم 10 یا 12 سال میرا باغ رکھاؤ گے, میں تبھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ ابو صالح منہ سے جنگی دور ایک لمبے زمانے تک باغ گھوڑا کھاتے رہے, لیکن عرصہ گزر گیا, مدت متعین جو فرمائی تھی وہ مکمل ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا جناب والا جو آپ نے مجھ سے شرط رکھی تھی, جس بات کو آپ نے مجھ سے بیان فرمایا تھا کہ میں اس وقت معاف کروں گا جبکہ میرا باغ اتنے سال تم رکھاؤ گے, حضور اب آپ کی مدت پوری ہو گئی ہے, مجھے آزادی کا پروانہ سنایا جائے. تب حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے عبداللہ سمئی نے بیان فرمایا تھا انسان میں ابھی بھی معافی کا پروانہ نہیں دوں گا بلکہ میری ایک شرط اور مان تب میں تجھے معاف کروں گا. ایک شرط اور ماننی پڑے گی تب میں معافی کا پروانہ دے سکتا ہوں. کہ حضور وہ کون سی شرط ہے؟ کہ میری ایک لڑکی ہے جس سے تمہیں شادی کرنی. شادی کا موقع پروگرام ہے. ایک میری بیٹی ہے جس سے تمہیں شادی کرنی ہے. اگر شادی کرنے کے لیے راضی ہو تو ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے نیک بندے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے, صرف ایک سیب کھانے کے عوض اتنی بڑی سزا مجھے منظور, میں راضی ہوں. حضرت شیخ عبداللہ سمئی نے بیان فرمایا انسان راضی تو ہو گئے, اتنی جلدی راضی ہو گئے. تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ لڑکی میری ہے کیسی, زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی کر لیا. تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میری بیٹی ہے کیسی. عبداللہ سمئی بیان فرماتے ہیں اے نوجوان میری بیٹی ہاتھوں سے محتاج ہے, پیروں سے چل نہیں سکتی, زبان سے وہ گونگی ہے بول نہیں سکتی, آنکھوں سے معذور ہے دیکھ نہیں سکتی, کانوں سے بہری ہے وہ سن بھی نہیں سکتی. کیا شادی کرو گے؟ کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, دست و پاں سے محتاج ہے, اپاہج ہے, چل نہیں سکتی. کیا ایسی لڑکی سے شادی کرو گے؟ آج کا لڑکا کوئی کرنے تیار ہو جائے گا؟ کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا, کتنی بڑی سزا ملنے کی ہوگی نا, اس کے بعد میں تو وہ سزا قبول کر لے گا لیکن شادی نہیں کرے گا, دیوار کھود کر بھاگ جائے گا. ایسے ہی ہے نا, نہیں کریں گے. آج تو لڑکی بھی ہونی چاہیے اسمارٹ, بیوٹیفل, اور سامان بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. لڑکا ہے چڑیا خانے کا لنگور, مانگ رہا ہے جنت کی حور. سمجھے؟ لڑکا ہے چڑیا خانے کا لنگور اور مانگ رہا ہے جنت کی حور, لیکن کیا کرے گا؟ دیکھے وہ اپنا چہرہ اب تو آئینے میں دیکھا نہیں ہے, جنت کی حور کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. جیسے تم حوروں کو چاہتے ہو نا تو وہ بھی تو کسی اچھے ہوئی کو چاہتی ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اب آپ نے بیان فرمایا میری بیٹی دست و پاں سے محتاج, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ سے وہ پکڑ نہیں سکتی, کانوں سے وہ سن نہیں سکتی, آنکھوں سے وہ ملاحظہ نہیں فرما سکتی, دیکھ نہیں سکتی. کہ آپ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تب حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے بیان فرمایا تھا اے اللہ کے نیک بندے میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. شادی ہو گئی, لیکن حضرت عبداللہ ابو صالح جب اپنی شریک حیات کے کمرے میں گئے, نکاح ہو گیا. جیسے دلہا اپنی بیوی کے پاس میں جاتا ہے, بعد میں جاتا ہے, اور جانے کے بعد میں اپنی بیوی کی خیریت کو معلوم کرتا ہے. حضرت ابو صالح گئے اپنی بیوی کے کمرے میں, جا کر کے دیکھا تو جیسا بیان فرمایا تھا بالکل اس کے برعکس تھا معاملہ.
ابو صالح سے بیان فرمایا گیا تھا انسان میری لڑکی زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، تب تو پاس سے محتاج ہے اور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن حضرت ابو صالح جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے جانے کے بعد میں کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہے، اس کی آنکھ بھی سلامت ہے، اس کے کان بھی صحیح ہے، وہ ہاتھوں سے پکڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، زبان سے بولنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، آنکھوں سے دیکھنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، کانوں سے سننے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ پوری رات دونوں کے دونوں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، انہوں نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی، اور شریک حیات غوث عالم کی والدہ صائمہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، سجدے میں سر رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی۔ پوری رات دونوں کے دونوں عبادت الہی میں مشغول رہے، دونوں کے دونوں نماز پڑھتے رہے، نہ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، نہ شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا، لیکن جب صبح ہوتے ہی کمرے سے نکل کر کے باہر آئے تب حضرت شیخ عبداللہ سمعی نے پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا اے نوجوان کہاں جا رہے ہو، غسل نہیں فرماؤ گے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہو، غسل نہیں کرو گے؟ غسل نہیں کرو گے؟ حضرت عبداللہ حضرت ابو صالح نے بیان فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے محتاج، میری بیٹی پیروں سے محتاج، میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے محتاج ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن اے اللہ کے نیک بندے جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو زبان سے بولتی بھی بڑا اچھا ہے، کانوں سے سن بھی سکتی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی ہے، اور اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہے۔ تب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے عبداللہ سمعی نے بیان فرمایا تھا اے نوجوان تو واقعی بڑا بھولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ارے بولو بھئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لگا کے گرمی آ جاتی گرمی۔ زیادہ دیر نہیں بولوں گا، بس سمیٹ رہا ہوں، پریشان مت ہونا، جتنی دیر بھی سنو نا تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، جب مسکرا کر کے سنا جاتا ہے نا تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، مسکرانے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی مسکرایا بھی کرو، اور مومن کے چہرے کو دیکھ کے جب دوسرا مومن مسکراتا ہے نا تو نیکیاں ملتی ہیں، فری میں ہی نیکیاں ملتی ہیں، اگر مومن کے چہرے کو دیکھ کر کے دوسرا مومن مسکراتا ہے تو نہیں۔ اور مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ظن المؤمنون خیرا، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ سے فرمایا عبداللہ سمعی نے کہ میرے آقا غوث اعظم کے نانا جان تھے، آپ فرماتے نوجوان تو واقعی بڑا بھولا انسان ہے، اے میرے نوجوان سن، میں نے تجھ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی پیروں سے محتاج، میری بیٹی ہاتھوں سے بھی اپاہج ہے، میری بیٹی کانوں سے سن نہیں سکتی، میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اے نوجوان میں نے اس لیے بیان فرمایا تھا قدموں سے محتاج، میں نے اس لیے بیان فرمایا تھا کہ میری بیٹی نے اپنا قدم کبھی شریعت کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، اور میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو محتاج اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے اس لیے بیان فرمایا تھا کہ میری بیٹی نے خلاف شرع کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھا اس لیے بیان فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی کے درمیان کبھی کوئی خلاف شرع چیز دیکھی ہی نہیں، شریعت کے خلاف میری بیٹی نے کبھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، قدم کو باہر نہیں نکالا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس نے کبھی غلط بات شریعت کے خلاف اپنے کان سے نہیں سنا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے اندھا کہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے بہرا کہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے زبان سے گونگا کہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے دست و پا سے محتاج کہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اے مسلمانوں جب ماں کا جواب نہ ہو، باپ کا بھی جواب نہ ہو، موبیلا جواب ہو، باپ بھی لا جواب ہو، باپ بھی عابد ہو، ماں بھی عابدہ ہو، باپ بھی زاہد ہو، ماں بھی زاہدہ ہو، باپ بھی متقی ہو، ماں بھی متقیہ ہو، باپ بھی بہتر ہو، ماں بھی بہتر ہو۔ اے مسلمانوں جب ماں کا جواب نہیں، باپ کا جواب نہیں، تو ان دونوں سے جو مل کر پیدا ہو اس کا کون جواب لا سکتا؟ نہیں لا سکتا۔
کیا ارادہ ہے ختم کر دوں اب؟ ناراض مت ہونا. بہت دیر میں مسکرائے ہیں نسیم بھائی, وسید بھائی, مسید. اچھا ارے نہیں دیکھو, طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ, چند قطرے ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. پوری رات جلسہ سنو, پوری رات تقریریں سن لو, اور حال یہ ہو کہ وقت کی نماز مت پڑھو, کوئی فائدہ. سنو کم, عمل زیادہ کرو. اتنا بیان کر دیا علماء اکرام نے, مجھ سے بہتر بیان کر دیا بہت, سمجھے. اگر اسی پر عمل کر لیا نا تو زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے. نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. باپ کا بھی جواب نہ ہو, ماں کا بھی جواب نہ ہو. ماں بھی عابدہ ہو, باپ بھی عابد ہو, باپ بھی متقی ہو, ماں بھی متقیہ ہو. تو جو ان سے دونوں سے مل کر کے پیدا ہوگا اس کا جواب کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ ماں تو اتنی بڑی عابدہ تھی کہ قرآن عظیم کے چند پارے یاد تھے ماں کو, کچھ پارے یاد تھے بزرگوں سے آدم کی والدہ صاحبہ کو. تو جب تک اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کر لیا کرتی تھی, جب تک پاروں کو ان کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی, جب تک کوئی کام نہیں کر لیا کرتی تھی, سبحان اللہ, حضور وہ سے آدم نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر قرآن عظیم کے ان پاروں کو سن سن کر کے یاد کر لیا. سن کر کے یاد کر لیا. تو طوطے کی طرح پڑھا لے تب بھی یاد نہیں ہو رہا. ماں اچھی تھی تو باپ اولاد اچھی ہوتی تھی. اس لیے سرکار نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے, گود. ماں اچھی ہوتی ہے تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے, باپ اچھے ہوتے ہیں اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. ماں اگر عابدہ ہوتی ہے تو بچے بھی عابد ہوتے ہیں, ماں اگر پارسا ہوتی ہے تو بچے نمازی ہوتے ہیں, باپ بھی اگر نمازی ہوتا ہے تو اولاد بھی نمازی ہوتی ہے. اور اگر ماں اگر عابدہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نمازی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب ماں اپنے بچے کو لے کر کے گود میں جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اے مسلمانوں کی برکتیں ملا کرتی ہے. بچے اچھے ہوتے ہیں, ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں, قرآن کے تالی ہوتے ہیں, مسجدوں کے نمازی ہوتے ہیں, اور ساتھ میں میدان کے غازی بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ماں اچھی ہوتی ہے, بیٹے اچھے, بیٹی اچھی. ماں عابدہ ہو تو بیٹے نمازی, ماں عابدہ ہو تو بیٹے میدان کے غازی. کون نہیں جانتا؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان جواب اللہ. نہیں تھا حضرت فاطمہ کے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں, سبحان اللہ. لیکن جب بات آ گئی نا دین کی تو فاطمہ نے اپنے بیٹے کو دے دیا اور دین کو بچا دیا. اگر بروز قیامت ان سونے والی ماں سے جو ایک بغروں میں لے کر کے باتیں کر رہی ہے, سن لے کان کھول کر. اگر بروز قیامت سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے حسین کا ذکر ہو رہا تھا, تم بات میں مشغول تھی, تو کیا جواب دو گی؟ اگر پوچھ لیا کہ تم میدان کربلا میں یزیدیوں نے للکارا, میں نے اپنے بیٹوں کو دے دیا, اسلام کو بتا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مستق اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. علماء اہل سنت مفتی سرفراز احمد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا جواب دیا جائے گا؟ جو آدمی بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, تم کیا جواب دو گے علی کو؟ کیا جواب دو گے حضرت حسین قمرین نیرین کے نانا کو؟ میرے بیٹے حسین کا ذکر ہو رہا تھا, پھر بھی تم اپنے گھروں میں بات کر کے بتیا رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, دوسرے کی جگل خوری. فاطمہ نے پوچھ لیا, کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. لیکن بڑا فرق ہے فاطمہ کے لالوں میں اور آج کل کی ماؤں کے لالوں میں. فرق یہ ہے کہ پوری دنیا کے بیٹوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور فاطمہ کے 2 لالوں کو ایک پلے میں رکھا جائے. فاطمہ کے لالوں کا جواب. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. دنیا کے لال, پوری دنیا کے بیٹے ایک پلے میں رکھے جائیں اور فاطمہ کے لال 2 لال ایک پلے میں رکھا جائے, تب بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے. سبحان اللہ.
للکارا تھا یزیدیوں نے، حسین نے سب کو دے دیا، لو سب دے دیا، لیکن زبان آنکھوں میں آنسو نہیں تھے حسین کے، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بھائی کٹ رہا ہے، بیٹے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بیٹا میدان میں شہید ہو رہا ہے، لیکن زبان پر گریہ آوازاری نہیں تھی، روزہ گڑگڑانا نہیں تھا، بلکہ دعائیں کر رہی تھی سیدہ زینب، دعائیں کر رہی تھی شہر والوں، اے مولا تو ان سب شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما اور ہمیں صبر عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بیٹا سامنے پڑا ہے، بیٹا سامنے پڑا ہے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بچہ چھوٹا محمد، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا چہرہ پھول کی گلاب کی طرح تھا، گلاب کے پھول کی طرح تھا، تھوڑی دیر میں ظالموں نے میدان کربلا میں اس کو مرجھا دیا۔ اللہ اکبر، میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں نے بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ کتنا فرق ہے، اے مسلمانوں، اپنے اندر جو ہے جذبات پیدا کر، اپنے اندر ایمان کی روشنی کو جگا دو، اپنے سینے کے اندر نبی کی محبت کا چراغ روشن کرو، اس لیے کہ اگر دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہیرے جواہرات اگر نہیں ہے، بات سے مایوس مت ہونا، ہمارے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، لیکن سنو اگر ایمان ہے تو دنیا میں سب سے بڑے امیر ہو، جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لگ رہے ہو اگر ماں اور بیٹا اگر اس محفل کے علاوہ اگر دوسری ہوتی نا، اگر ناچتا ہوا تو ماں کہتی ہے میرا ناچ رہا کتنا اچھا، کتنا اچھا ناچ رہا، کیسے ٹھمکے لگا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ آج یہاں نچا رہا، تو یہ پتہ چلے گا قبر میں، کہتی ہے ماں کے نیچے قدموں کے جنت۔ لیکن ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بالکل برحق ہمارے آقا نے فرما دیا تو ہمیں یہ منظور ہے، قبول ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ سرکار نے فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ لیکن سنو، بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، پہلو اول یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے، بروز قیامت اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی ماں کی قدموں کو چوما کیوں نہیں، جب جنت میں نے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھی۔ اے مائے سن لو کان کھول کر کے، تم ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے اپنی جنت کو رکھ دیا۔ اگر اللہ نے سوال کیا اے ان نوجوانوں سے کہ جن کی مائیں ہیں کہ تم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما کیوں نہیں، کہ میں نے جب جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا تو تم نے جنت کو چوما کیوں نہیں، سوال اولاد سے ہوگا تو لیکن سوال ماں باپ سے بھی تو ہوگا۔ جی 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 جی، اگر سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما نہیں، یہ بھی تو سوال ہوگا ماں باپ سے کہ تم نے اپنی اولاد کو اس طرح بنایا کیوں نہیں کہ وہ اپنی جنت کو چومتے، یہ کیوں نہیں بتایا، اس لائق تو نے بنایا کیوں نہیں ماں، تو نے اپنی اولاد کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ وہ اپنی جنت کو چومتے، تو نے کیوں آوارہ چھوڑ دیا، کیوں تو نے اس لیے جو ان عورتوں کی طرح ناچتا ہوا چھوڑ دیا۔ یہ تیری دنیا بھی برباد کر رہا ہے، تیری آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اگر ماں اچھی ہوتی ہے نا تو بیٹے ڈانس نہیں کرتے، بیٹے تاش ڈھول نہیں بجاتے، ان تمام خرافاتوں میں ان تمام خرافاتوں کو بیٹے نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، ان کے چکر میں مت پڑو، نمازی بنو، قرآن کا قاری بنو۔ اگر پریشان ہو تو نماز پنج گانے کی پابندی کرو، اور نماز کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تو میں کامیابی عطا فرما۔ اور نماز کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں بھی ناچ رہی ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، ڈسکو ڈانسر بنے ہوئے سب۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ آج بیٹا ناچ رہا ہے کل تجھے بھی نچائے گا، نچائے گا ضرور۔ اب لاؤ، جب شادی ہوتی ہے جوان ہوتا ہے، شادی سے پہلے کہتا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا بلکہ میں تو اس سے کروں گا۔ اب لاؤ، اب نچاؤ، اب لگواؤ ٹھمکے، اب لے کر کے بھاگو مولویوں کے بعد تعویذ کر دو، بات نہیں ماننا۔ شادی ہو گئی، ہمارا بیٹا تو ہمارے گھر رہتا نہیں، جب دیکھو سسرال میں ہی رہتا۔
بات مانتے نہیں ہیں. ہمیں تو آنکھیں نکال کر کے دیکھا, ابھی تو آنکھیں نکال رہا ہے, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. اور نچا ڈی جے پر اور نچانے گانوں پر. اللہ اکبر کبیرہ. جس کی شادی کے اندر یا جس گھر کے اندر ڈی جے بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں, اللہ برکت نازل نہیں فرماتا. لیکن جس گھر کے اندر ذکر رسول ہوتا ہے, خدا کا ذکر ہوتا ہے, محفل رسول ہوتی ہے, اللہ ان کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے, میلاد ہوتی ہے, جلسے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے پناہ برکت اللہ نازل فرماتا ہے اس گھر کے اندر. جس گھر کے اندر چیزیں نہیں بلکہ جلسے منائے جاتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب بجاؤ ڈی جے. اب وہ ڈی جے بجنے پر جو شادی میں جو بہو آتی ہے نا دلہن بن کر کے, اب وہ تھوڑی دنوں کے لیے تو بالکل سائلنٹ رہتی ہے, اس کے بعد میں وہ روح داڑا کر لیتی ہے جس کو کوئی برداشت نہیں کرتا. وہ کہتی ہے کہ جب 4 پہیے لے کر کے آتی ہے نا, میرا باپ نے 4 پہیے دیے, میں کہ جاؤں گی سائیکل سے, موٹر سائیکل. بڈے کا تھوک نہیں دیکھا جا رہا ہے, 4 پہیے باہر کرو, میری 4 پہیے اندر کرو. اور آج کل ایک مزے کی بات بتا دوں میں آپ کو, لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں نا اپنانے دیکھنے, ارے دیکھنے والے تو جائے جا رہے ہیں, بغیر دیکھنے والے بھی جا رہے ہیں. ایک بزرگ صاحب تھے, معذور تھے آنکھوں سے, مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتاؤ سب کو دیکھنے گئے تھے, وہ آنکھوں والے تھے, لیکن تم کیا دیکھ کر کے آئے, تمہاری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں. یار جب سب جا رہے تھے تو میں بھی سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں, میں بھی ہاتھ مار کر کے آ جاؤں. ہاتھ مارنے جا رہا ہے بوڑھا, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, قبر میں لٹکے وہ پیر. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو منہ چھلواتا, داڑھی چھلواتا ہے, بالکل چکنی کرا کر کے آتا ہے بوڑھا بھی. اور جب داڑھی چکنی کرا دیتا ہے نا بڑھاپے کے عالم میں, تو منہ سکڑ کر کے ایسا ہو جاتا ہے جیسے نیپال کا بٹوا. بہاؤ نالیوں میں کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ تم کیا جواب دو گے قبر میں, تم کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ اگر مدینے والے مصطفیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا دونوں عالم کے مالک و مختار نے اگر تم سے میدان اگر منہ پھیر لیا تو کون بچائے گا؟ کون تمہارا پرسان حال ہوگا؟ کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا, نہ ماں بچا سکتی ہے, نہ باپ بچا سکتا ہے, نہ بیٹی بچا سکتی ہے, نہ بیٹا بچا سکتا ہے, نہ بیوی کو شوہر بچا سکتا ہے, نہ شوہر کو بیوی بچا سکتی ہے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نہ سوال ہوگی نہ دھیان ہوگا. جب کسی کے منہ کا پہچان کی منہ کی پہچان نہ ہوگی, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. سب فرمائیں گے فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, آدم فرمائیں گے فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, شیش فرمائیں گے فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, سب فرمائیں گے فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, لیکن آقا فرمائیں گے أَنَا لَهَا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم سے لے کر جتنے بھی آئے سب فرمائیں گے فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آج ہم یہ کام کر نہیں سکتے, لیکن اے مسلمانوں اس کے بعد میں ایک بات اور بتا دوں, بڑے مزے کی بات ہے, ختم کر دوں, ختم کر دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سب سے پہلے ہی اگر چلے جاتے شفاعت والے, ہاں تو آج کے لوگ کیا کہتے ہیں, ارے اس میں نبی کی یہ خاصیت ہے, اگر کسی اور کے پاس چلے جاتے تو وہ بھی شفاعت کر دیتے, وہ بھی شفاعت کرتے تھے. وہ تو پہلے ہی ان کے پاس چلے گئے تو شفاعت انہوں نے کر دی یا ان کو موقع مل گیا, لیکن سب کے پاس سے ہو کر کے, آدم کے پاس سے ہو کر کے, دانیال کے پاس سے ہو کر کے, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, حضرت یوسف, حضرت ایوب, حضرت اسحاق, حضرت دانیال, سب کے پاس ہو کر کے آئے. یہ پریشان حال میدان محشر میں سب نے فرما دیا فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي, آقا نے فرمایا آؤ میری طرف, میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. پیدا ہوتے بھی ہمیں یاد کیا, اور ہم دنیا سے جب میدان محشر میں جب اعمال کا وزن کیا جائے گا, توڑے جائیں گے میدان محشر, نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہمارے آقا, تب بھی ہمیں نہیں بھولیں گے.
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آقا ہماری جان ہمارا مال سب آپ پر قربان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان. ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے نا، خون کا ایک قطرہ قطرہ ناموس رسالت کے لیے ہم بہا سکتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک ظالم بھیڑیا وسیم رضوی کو آپ نے سنا ہوگا، وہ تو اپنے مرنے سے پہلے کہہ رہا کہ مجھے جلا دینا. بیٹے یہ تو دنیا میں جل رہا ہے. اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہی اپنے منہ سے کہے کہ مجھے جلا دینا، مجھے پھونک دینا. اب یہ تو سمجھو یہ تو عذاب دنیا کا اس کے لیے بہت چھوٹا ہے. بیٹے آخرت کا تو باقی ہے. کہتا ہے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے. نادان تو ہے کس کھیت کی بولی، نہ جانے تجھے سے کتنے آ گئے دنیا میں آئے چلے گئے. پھر ان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا نام و نشان تک مٹ گئے ان لوگوں کے جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی. اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی نام و نشان مٹ گئے. نادان تو بھی ضرور مٹ جائے گا، دیکھ لیں گے. اے ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبی کا نہیں ہمارا نہیں، چاہے ہمارا باپ ہی. ایک عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. ان کے باپ نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی. اپنے باپ کا سر کاٹ کر کے نبی کی شان نبی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا. حاضر کر دیا. سرکار نے فرمایا کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرے باپ کا سر ہے. باپ کا کیوں کاٹا باپ کا سر؟ عرض کرتے ہیں آقا جس زبان سے میرے آقا کی شان میں توہین ہو وہ زبان کبھی سلامت رہ ہی نہیں سکتی. نہیں رہ سکتی. تب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو نے غلط کیا. سرکار نے فرمایا پھینک دے. یہ نہیں فرمایا رکھ دے، فرمایا پھینک دے. تو جہنم گئے تو اتراد ایسی تو بھاگے گا کاٹ کر کے چلے گا پتا. قرآن عظیم کیوں 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے. نہ جانے کتنے ایسے آئے سورما رستم جو قرآن عظیم کو مٹانے کی بات جنہوں نے کی. بھئی یہ کوئی نیا فتنہ تھوڑی ہے. تجھ جیسے نا کتنے تیرے باپ آئے اور چلے بھی گئے. چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا، کوئی نام لینے والا ان کا ہے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایسا نہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تب وہ معبود ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اتنے ہیں کہ ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت اس کی عبادت اور ریاضت میں رہتے ہیں. اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ رب اپنے امت کو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ایک ماں کے جس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کے خاطر تمام کے تمام دکھوں کو برداشت کرتی ہے، تمام کی تمام پریشانیوں کو اپنے بچے کے خاطر برداشت کرتی ہے. لیکن اس لیے کہ مجھ پر پریشانیاں آ جائے میں برداشت کر لوں گی، میرے بیٹے پر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے پائے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی. ایک ماں جو اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے اپنا سکھ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اولاد پر، لیکن رب 70 ماہوں سے پیار کرتا ہے تم سے. کیا بات ہے. تم پر رب تمہارا کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. اگر ہمارے اعمال تو اتنے خراب ہیں کہ مرغ مسلم بریانی اور فرائی اور جلا کیا کیا کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک وقت کا روٹی کا ٹکڑا نہ ملے. لیکن اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. سب مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ جو کھا رہے ہیں خوب پلا پلا کر کے اتنے موٹے پیٹ ہوئے پڑے، اتنے موٹے پیٹ ہوئے پڑے، وہ سب نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں. سب نبی کی گستاخیاں کھا رہے ہیں، نبی کا صدقہ اور نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں. دیتا اللہ ہے، بانٹتے مدینے والے مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا سرکاری دیتے ہیں دیتا اللہ ہے، بانٹتے مدینے والے. کھاتے ہو نبی کا صدقہ اور مثال تو یہ کام یہ کر رہے ہیں. خیر یہ محفل ہے شادی کی، اس مقصد سے یہ پروگرام سجایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب کامرانی عطا فرمائے. آمین. ابھی تک تو مجھے ان کا نام بھی پتہ نہیں کہ جن کی لڑکی کی شادی ہے. محمد عمر. ارے کم سے کم نام کا ہی اگر نام کی وہ پا کر کے تھوڑی دیر آ جاتے
حضرت عمر کا تو وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا کہ شیر اور بکریاں ان کے دور میں ایک ہی گھاٹ پر کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا کرتی تھی۔ آج جب عمر کی آ گئی ہے تو سنو میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر اتنا رویا کرتے تھے، عذاب الہی سے اتنا رویا کرتے تھے حضرت عمر، جس جگہ سے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ آنسو سے نکلنے کی وجہ سے وہ جگہ کالی پڑ گئی تھی۔ جیسے جس طریقے سے ایک جگہ پانی بارہا بہتا رہتا ہے تو کائی جم جاتی ہے نا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے وہ جگہ زخم پڑ گئے تھے جہاں سے آنسو ٹپکے کرتے ہیں۔ کسی نے ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں ایک دن کا ہوتا اور میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ حضرت عمر اپنی زبان سے کہا کرتے تھے اللہ اکبر۔ اور کون ہے حضرت عمر؟ خلیفہ دوم ہے، سبحان اللہ، ان کا جواب نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا سبحان اللہ، جن کے اگر حضرت عمر راستے میں آتے تھے نا، شیطان بھی آتا تھا تو حضرت عمر کو دیکھ کر کے راستہ بدل دیا کرتا تھا، راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ یہ عمر ایک ایسی تھا جیسے یہاں ہے بظاہر کلمہ پڑھنے والے، اور ایک یہودی تھا، پانی کو لے کر کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، سرکار کے بارگاہ میں چلے گئے لے کر کے فیصلہ، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ چلے گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں یہ فیصلہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، سرکار تو حق فرمایا، فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ اب وہ جب اس بات کو سنا تو نہیں، میں تمہارے نبی کا فیصلہ، میں نبی کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ تھا بظاہر کلمہ پڑھنے والا کہ میں عمر کے پاس چلو، عمر ہی جو فیصلہ کریں گے وہ مانوں گا۔ ہاں تو چھوڑ جا رہا، تیری موت لے کر کے جا رہی ہے، تو نہیں جا رہا۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر سے عرض کیا اس یہودی نے، عمر تمہارے نبی نے میرے حق میں پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، اب جو چاہو آپ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنا کہ واقعی فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا، کسی مدینے والے مسلمانوں کو ٹھیک ہے ابھی آ رہا ہوں، بس انتظار کرو۔ حضرت عمر گئے اندر سے گئے اور اندر سے نکال کر تلوار لے کر آئے، اور تلوار نکالنے کے بعد میں اس بظاہر کلمہ پڑھنے والے جو آج کے دور میں بھاگے پھر رہے ہیں اونچے اونچے پلانے والے، ان کا سر اڑا دیا حضرت عمر نے، اور فرمایا جو مدینے والے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار اس کے لیے یہ فیصلہ کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مفتی سرفراز منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے عمر کا، اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، لو گئی گردن، تو تھوڑی نہیں آیا تھا بیٹا، تیری موت لے کر کے آئی تھی حضرت عمر کی بات، چل وہیں ہوگا تیرا فیصلہ۔ تو ان کا فیصلہ یہاں تو ہو ہی رہا ہے، وہیں ہوگا فیصلہ۔ جو لوگ نبی کی شان کو گھٹا رہے ہیں نا، ان کو نبی کا مقام دکھایا جائے گا میدان محشر میں۔ لو تم میرے نبی کو کیا کہتے تھے؟ اپنی طرح کہتے تھے، میرے نبی کا مقام یہ ہے۔ اچھا رب کو جب معلوم ہے، یار بات آگے بڑھ رہی ہے، رب کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن میدان محشر کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں نا، جو نبی کے مقام کو نہیں سمجھ رہے، ان کو نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کا منصب سکھایا جائے گا۔ لو تم میرے نبی کو دنیا میں کہتے تھے مالک و مختار نہیں، دیکھو ان کا مقام یہ ہے۔ تم کہتے تھے کوئی پابند نہیں، ان کا مرتبہ یہ ہے۔ تم کہتے تھے علم غیب نہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ ان کو نبی کی شان دکھائی جائے گی، اسی لیے تو فرما دیا فقط اتنا سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھ لیں اپنی سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوتا واہ 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 واہ، رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی ریس میں چل جائیں بے دلوں کے دل، ہم تو ان ظالموں پر ان کے لیے یہی کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے تسلیم عطا فرمائے، جو نبی کے ذکر سے چڑا کرتے ہیں۔ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رسا۔
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اسلام زندہ باد، پائندہ باد. نماز سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی مٹاہ والا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.